السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 13واں باب، باب فی بیان کثرت طرق الخیر، اور حدیث نمبر آج ہماری 132 ہے۔ تقریباً 10 احادیث پچھلی ایک ہی صحابی سے، سیدنا ابو ہریرہ سے ہماری گزری ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں نیک کام کرنے کی، خیر کے کام کی، بھلائی کا راستہ ڈھونڈنے کی کتنی زیادہ تڑپ ہوا کرتی تھی کہ ایک صحابی سے اتنی ہے۔ اس سے پہلے 5 حدیثیں ایک صحابی سے تھیں، 10 سیدنا ابو ہریرہ سے۔ ابھی ہماری سیدنا ابو موسیٰ اشعری ہیں۔ انا ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین داخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ البردان یعنی جو بردان ہے اس کا معنی ہے الصبح والعصر، یعنی صبح کی نماز اور عصر کی نماز اس سے مراد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہمیں خصوصی طور پہ 2 نمازوں کی تلقین کی جا رہی ہے، 2 نمازیں کی حفاظت کرنے کی تلقین ہے، کہ صبح فجر اور عصر کی نماز، کیونکہ یہ 2 نمازیں جن کو حدیث میں بردین کہا گیا ہے، صبح کی ویسے ہی ٹھنڈی نماز اور عصر بھی سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس کو بھی ٹھنڈی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ 2 نمازیں انسان کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہیں۔ صبح کی نماز اس لیے مشکل کہ رات کا سویا صبح کے ٹائم اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور اسی طرح عصر کا وقت اگر انسان کسی کام میں مصروف ہے یا صبح سے وہ اپنی ڈیوٹی یا کسی بھی بزنس میں مصروف ہے تو عصر کا وقت یہ وقت ہوتا ہے کہ اس نے کلوزنگ کرنی ہوتی ہے، تو اس میں وہ مصروفیت کی وجہ سے اگر اس سے وہ غافل ہوتا ہے تو وہ اس کی تباہی ہے، اس کی ہلاکت ہے۔ اور اگر وہ اس کی حفاظت کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ باقی 3 نمازوں کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں نماز کی حفاظت کی فضیلت بتلائی جا رہی ہے، نماز کی حفاظت کرنے کا حکم ہے، کیونکہ نماز ہی وہ ایسا عمل ہے جس سے انسان کے مومن ہونے کا بھی بتلایا گیا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو نماز سے غافل نہیں ہوتا، نماز سے پیچھے نہیں رہتا۔ اور اسی طرح جب انسان ان 2 نمازوں کی جو مشکل وقت میں پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، تو باقی 3 کی بھی وہ حفاظت اچھے سے کرے گا، بہتر طریقے سے کرے گا، اس کو فکر ہوگی، اس کی یہ 2 نمازوں کی حفاظت سے 5 نمازیں مکمل ہوں گی، اور یہی اس کا جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگا، جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 133، عنہ قال، یعنی سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے ہی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مرض العبد، جب بندہ بیمار ہوتا ہے، او سافر، یا جب سفر اختیار کرتا ہے، کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، اس کے لیے اسی طرح عمل لکھ دیا جاتا ہے جس طرح وہ اقامت میں یعنی مقیم اور صحت کی حالت میں عمل کرتا ہے۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے مراد یہی کہ انسان جب صحت کی حالت میں، اچھی حالت میں ہوتا ہے اور اس کو کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی، سفر نہیں ہوتا، کوئی مجبوری نہیں ہوتی، تو اس حالت میں جو وہ عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا دعا کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل وہ کرتا ہے، تو اس کی جب اضطراری حالت آتی ہے، ایمرجنسی کی حالت آتی ہے، یا سفر ہوتا ہے یا وہ بیمار ہوتا ہے، تو اس بیماری یا اس سفر کی وجہ سے وہ عمل ادا نہیں کر پاتا، تو پھر اس کو ثواب ملتا ہے اسی طرح جس طرح وہ اپنی صحت اور اقامت کی حالت میں نیکی کرتا ہے۔ تو یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نعمت رکھی ہے، یہ جب وہ کسی کیفیت میں، خاص کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ جب عام حالت میں ہوتا ہے، عام حالت میں کیے گئے عمل، کیے گئی نیکی اس کی ایمرجنسی کی حالت میں بھی دی جاتی ہے، اس کو اس کا اجر ملتا ہے اگر وہ نفل ادا کرتا ہے یا کوئی اور عمل کرتا ہے۔ تو جب سفر کی حالت میں تو ویسے ہی قصر نماز ہو جائے گی تو اس کو یہ ثواب لازمی طور پہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 134، عن جابر رضی اللہ عنہ قال، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقۃ، کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ رواہ البخاری، بخاری کی روایت ہے یہ، ورواہ مسلم من روایت حذیفہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح انہی الفاظ کی حدیث کو مسلم نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، یعنی کہ اس حدیث کو 2 صحابی روایت کرنے والے ہیں، سیدنا جابر اور سیدنا حذیفہ۔ اس طرح اس حدیث کی اہمیت کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ جس کو 2 صحابہ روایت کر رہے ہوں، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہم تک پہنچایا گیا کہ مومن نیکی کرنے اور بھلائی کے کام میں آگے ہوتا ہے، سرخرو رہتا ہے، وہ ہر وقت اس چیز میں، اس جستجو میں اپنے آپ کو رکھتا ہے
کہ میں نیک کام کروں، بھلائی کا راستہ اختیار کروں، اور اس طرح صدقہ وہ کرتا رہتا ہے، اللہ کے راستے میں نیکی کرتا ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں جانتا، یعنی کوئی بھی وہ نیکی کا کام کرتا ہے اس کو اس کے بدلے صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اس طرح اس کے گناہ، اس کے جو جرائم ہوتے ہیں، اس کی جو معصیت ہے، وہ بھی اس سے آٹومیٹکلی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے جب وہ نیکی کی طرف آتا ہے، کیونکہ نیکی اور گناہ یہ دونوں ساتھ نہیں رہیں گے۔ انسان جب نیکی کرے گا تو گناہ سے دور ہو جائے گا، اور جب گناہ کرے گا تب وہ نیکی کے کام سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں 3 لفظ کی جو حدیث ہے، کل معروف صدقۃ، یہ بہت بڑا ہمیں درس دے رہی ہے، ہمیں بہت بڑی کام کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ انسان ہر وقت نیکی کا کام کرے، صدقے کا کام کرے، اور نیکی کا حکم دے، دوسروں کو بھی، خود بھی کرے، تو اس کو جو اجر اور اس کا ثواب ہے وہ صدقے کے برابر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے، بھلائی کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے لیے آخرت میں بھی اچھا اجر رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔